ادھر بھی ایک نظر مولا محمد الرسول اللہ، ادھر بھی ایک نظر مولا محمد الرسول اللہ، میں دل سے تم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق علی رسولہ الکریم. حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنو یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو خدا سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، یعنی آخر وقت تک مسلمان رہنے کی کوشش کرو، ایمان پر قائم رہو، جب موت آئے مسلمان مرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا جیسا حق ہے اس کے لائق اس سے ڈرو اے ایمان والو. یہ آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے کہ اوس اور خزرج انصار کے دو قبیلے تھے. انصار کے دو قبیلے تھے جو اوس اور خزرج کے نام سے تھے، جن میں پہلے عداوت تھی، یعنی جن میں دشمنی تھی پہلے. اسلام کے بعد دوستی اور محبت ہو گئی تھی. ایک دن حضرت ثعلبہ ابن قنم اوسی اور اسد ابن زرارہ خزرجی بیٹھے ہوئے آپس میں پیار و محبت کی باتیں کر رہے تھے. بات کرتے کرتے خاندانی فخر کی باتیں چھڑ گئی. ہمارا خاندان کتنا بڑا، تمہارا خاندان کتنا بڑا، یہ چھڑ گئی، باتیں چھڑ گئی. اور حضرت ثعلبہ بولے ہمارا اوس قبیلہ تمہارے قبیلے خزرج سے افضل ہے. اب فخریہ باتیں، خاندان کی فخریہ باتیں چھڑ گئی اور یہ بولے کہ قبیلہ اوس جو ہے خزرج قبیلے سے افضل ہے. اب اس کی دلیلیں پیش کرنے لگے. انہوں نے فرمایا کیونکہ اوس میں خزیمہ ابن ثابت ہیں جن کی گواہی 2 کے قائم مقام ہے. حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
یہ مقام ملا تھا کہ ان کی ایک کی گواہ، ایک اکیلے گواہ دیں گے تو 2 گواہ دینے کے برابر. یہ رتبہ خزیمہ ابن ثابت کو ہے، وہ ہمارے اوس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. اور فرمایا جناب حنظلہ شہید وہ بھی ہمارے اوس سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں بعد شہادت فرشتوں نے غسل دیا اور ان کو غسیل ملائکہ کا خطاب بھی ملا. تو وہ بھی پھر فرمائے سعد ابن معاذ بھی ہیں. کیا فرمائے؟ سعد ابن معاذ بھی اسی قبیلے سے، اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا کیا حال؟ جن کی لاش سولی کے بعد شہد کی مکھیوں نے حفاظت کی اور زمین نے ان کی لاش کو غائب کر دی. پھر فرمائے ہمارے میں اور ایک بھی ہیں جو سعد ابن معاذ بھی ہیں، جن کی وفات پر عرش الہی ہل گیا. اب انہوں نے اپنی دلیلیں پیش کر اوس قبیلے کی بڑائی بیان کر رہے تھے. تو اب سعد خزرجی بولے کہ ہمارے خاندان کا کیا پوچھنا، ہم خزرج ہی میں وہ 4 صحابہ ہیں جن سے قرآن قائم ہے، یعنی اب ابی بن کعب، معاذ ابن جبل، زید ابن ثابت اور ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب خزرج ہی کے تھے. اور فرمائے کہ سعد ابن عبادہ بھی ہیں جو سب انصار کے خطیب و رئیس ہیں. اس طرح آپس میں ایک دوسرے میں خاندانی فخریہ گفتگو چھڑ گئی اور یہ گفتگو بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک آ گئی. کہاں تک آ گئی؟ ہاتھا پائی تک آ گئی. ایک دوسرے مارنے کے لیے نکل پڑے. اس وقت کچھ لوگ یا خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی. کیا کی؟ صلح کی. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان و آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا اس کا حق ہے ویسا ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرنا تم مسلمان مرنا. یعنی اس آیت سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بیکار کام سے بچو، یہ بیکار کام سے بچو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اپنے میں عمدہ خصائل و فضائل پیدا کرو، اپنے میں پیدا کرو. محض خاندان پر فخر بے سود ہے. خاندان پر فخر کرنے سے کوئی بے سود ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، بلکہ اپنے اندر کیا کمالات ہیں، ان کمالات کو کس طرح بڑھانا ہے، اس پر فکر کرو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آ کر یہ بتا رہی ہے کہ یہ حسب نسب پر فخر کرنا، اپنے کو اونچا دوسروں کو نیچا جاننا طریقہ کفار ہے. یہ مسلمانوں کا کام نہیں. مسلمان ایسے کاموں سے
بچنا چاہیے. اس لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ ایسے بیکار حرکت سے بچو، کیونکہ یہ حرکت جو ہے فساد کا ذریعہ ہے. اگر تم آپس کے خاندان فخر کے باتیں نکالیں گے اور اپنے خاندان کو اونچا دوسرے کے خاندان کو نیچا بتانا شروع کریں گے، یہ ایک فساد کا ماحول پیدا ہو جائے گا. بلکہ ہر مسلمان جو ہے عزت والے ہیں، کوئی مسلمان ذلیل نہیں ہے. کوئی مسلمان کیا نہیں ہے؟ ذلیل نہیں ہے. ہر مسلمان کیا ہے؟ عزت والا. مسلمان کہتے ہیں عزت والے. عزت و عظمت حاصل کرنے کے لیے خود اپنے میں کمال پیدا کرنا چاہیے. محض باپ داداؤں کے کمال پر ناز کرنا نہیں چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ تمہاری عزت بابا دادا سے نہیں، بلکہ تمہارے اپنے کردار کیا ہیں، تمہاری اپنی فضیلت کیا ہے، تمہارے اعمال کیا ہیں، کتنے تم نیکوکار ہو، تم کتنا اللہ سے ڈر رہے ہو، تمہارا ایمان کتنا ہے. بات سمجھ میں؟ اس پر گفتگو ہونا چاہیے، اس پر غور و فکر ہونا چاہیے. بات سمجھ میں؟ ہاں، اس بات کو ڈینائی بھی نہیں کر رہے ہیں کہ شرافت خاندانی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اس بات کا ڈینائی بھی نہیں کہ خاندان کی جو شرافت ہے، عظمت ہے، عزت والی خاندان ہے، وہ اس خاندان میں پیدا ہو جانا بھی ایک اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے. بڑی نعمت ہے. صالحین کی اولاد ہونا بھی مومن کے لیے عزت کا باعث ہے. بات سمجھ میں؟ ہم آج کے زمانے میں تو کیا ہے، مومن کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہم مومن ہیں. کافر کی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ لوگ کافر ہیں. تو خاندان کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا ہے. یہ بات صحیح ہے اپنی جگہ، اس کا ڈینائی نہیں ہے. مگر اس بات کو لے کر آپس میں جھگڑے کر لینا کہ میرے خاندان تیرا خاندان بول کر آپس میں جھگڑا کر لیں، بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ میں کیا کیا کمالات ہیں اس کو تلاش کرو. کتنی کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو پرکھو اور ان کمزوریوں سے ہٹ کر کمال کی طرف آؤ. بات سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں بات؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد. تو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالی سے ڈرو. ہر شخص کا تقوی اس کی حیثیت کے لائق ہے. ہر شخص کا تقوی اس کی حیثیت کے لائق ہے. طاقت جیسی ہو اعمال ویسے چاہیے. امیر ہے، امیر کا تقوی کیا؟ امیر کے تقوی کے لیے زکوٰۃ اور حج بھی ضروری ہے. غریب کے لیے معافی ہے. غریب نہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہے نہ حج کرنے کے قابل ہے، وہ اس دائرے سے ہٹ گیا ہے. اس کے بغیر بھی وہ متقی. امیر ہے تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ بھی برابر دے اور حج بھی ادا کرے. بات سمجھ میں؟ تو تقوی جو ہے اپنے اپنے حیثیت کے مطابق ہے. یہ چیپٹر میں نے اس لیے نکالا کہ تقوی جو ہے یہ لفظ سنتے ہی
کئی لوگ کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم تو متقی نہیں ہو سکتے. متقی ہونا بہت بڑی بات ہے، بہت اس میں پرہیزگاری ہے، بہت کٹھن مرحلہ ہے. دین کٹھن نہیں ہے، آسان ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور کچھ لوگ لا علمی کی وجہ سے جو تقوی کا عمل ہی نہیں ہے اسے اپنا کر اپنے آپ کو متقی سمجھ کر بتا رہے ہیں. گندگی کو اپنا لینا، گندے کپڑے پہن لینا، اپنے حیثیت سے گرے ہوئے کپڑے پہن لینا، بے ترتیب چہرہ رکھنا، نہ بال برابر سنوارتے نہ داڑھی برابر سنوارتے، بے ترتیب ہو جانا اور اپنے بدن کو ناپاک رکھنا، اپنے کپڑوں کو ناپاک رکھنا. اس طرح اپنے آپ کو بنا کر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم متقی ہو گئے ہیں. نہیں، تقوی اس کو نہیں کہتے، متقی ہونا اس کو نہیں کہتے. تقوی اس کے حیثیت کے لحاظ سے اللہ تعالی سے خوف کھانے کو، یعنی اللہ تعالی کی اطاعت پر قائم رہنے کو تقوی کہتے ہیں. یہاں ڈرو کا مطلب کیا ہے؟ راضی کرنا. والدین سے ڈرو کا مطلب یہاں کیا ہے؟ والدین کو راضی کرنا. استاد سے ڈرو کا مطلب یہاں کیا ہے؟ استاد کو راضی کرنا. اسی طرح یہاں جو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو راضی کرو، اللہ کے احکام کی پابندی کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کرو. بات سمجھ میں؟ یہ ہے تقوی. بات سمجھ میں؟ اور یہ خاندانی پریشانی میں پڑ جانا یہ بھی بری بات ہے. دوسرے کو نیچ دکھانا اور اپنے آپ کو اونچا دکھانا، وہ بھی اپنے خاندان کی وجہ سے، یہ بھی دیوان بنا ہے. بات سمجھ میں؟ عزت کی حقیقت کیا ہے؟ عزت کی دو قسمیں ہیں. عزت جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک عزت ہے دنیاوی، ایک عزت ہے دین. ایک عزت دنیا کی طرف سے ملتی ہے، دنیا کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، مال سے، خاندان سے، حکومت و سلطنت سے. ان وجہوں سے، ان ذرائعوں سے جو عزت ملتی ہے وہ عزت کو دنیاوی عزت کہتے ہیں. بات سمجھ میں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دوسری وہ جو دین کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے عزت. دین کے ذریعے سے جو عزت حاصل ہوتی ہے وہ ایمان اور تقوی سے حاصل ہوتی ہے. ایمان سے حاصل ہوتی اور تقوی سے حاصل ہوتی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور خدمت سے ان چیزوں سے دین کے ذریعے سے عزت حاصل ہوتی. مال سے، خاندان سے، حکومت و سلطنت کی وجہ سے وغیرہ سے جو عزت حاصل ہوتی ہے وہ عزت دنیاوی عزت ہے، یعنی دنیا کے ذرائع سے عزت حاصل ہونا. ایمان یعنی تمہارا ایمان جیسا ہونا چاہیے ویسا ہے، اب ایک عزت ملتی ہے مومن ہونے کی وجہ سے.
پھر متقی ہونے کی وجہ سے ایک عزت ملتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور خدمت کی وجہ سے تمہارا ایمان بھی، تمہارا تقوی بھی، بلکہ بولنے گئے تو دین کے ذریعے سے عزت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری نسبت صحیح رہے اور ان کی خدمت میں آپ پابند رہیں۔ کیا مطلب؟ سرکار کے لائے ہوئے احکام کی آپ پابندی کرتے رہیں۔ بات سمجھ میں؟ یہ کیا ہے؟ دین کی عزت ہے۔ دنیاوی عزت جو ہے یہ فانی ہے، آج رہے گی کل چلے جائے گی۔ دین کے ذریعے سے جو عزت ملتی ہے وہ ہے باقی۔ بات سمجھ میں؟ وہ کیا ہے؟ باقی، اس میں بقا ہے، وہ باقی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے ہر چیز کا مرکز بنایا۔ رب تعالیٰ نے ہر چیز کا کیا بنایا ہے؟ مرکز بنایا ہے، جسے مرکز سے وابستگی ہے وہ باقی ہے۔ بات سمجھ میں؟ جسے مرکز سے وابستگی ہے وہ کیا ہے؟ باقی ہے۔ مرکز سے جو ہٹ گیا ہے وہ باقی نہیں رہا بلکہ فانی ہو گیا۔ پانی کا مرکز سمندر یا چشمہ ہے، روشنی کا مرکز آفتاب ہے۔ بات سمجھ میں؟ گھڑے، لوٹے، تالاب اور حوض کا پانی یہ پانی کا مرکز نہیں رہا، جس کی وجہ سے ختم ہونے لگتا۔ جب وہ استعمال کرنے لگتے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ختم ہونے لگتا ہے۔ وہی نل کے یا چشمہ یا دریا، اس کا پانی استعمال کرنے پر بھی وہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مرکز ہے۔ نل کا بھی مرکز ہے، مرکز سے وابستہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ دریا، سمندر، یہ سب مرکز ہے، مرکز سے جو چیز وابستہ ہو۔ دریا یہ بھی سمندر سے وابستہ ہوتی ہے، چشمہ جہاں پانی نکلتا ہے وہ بھی مرکز سے وابستہ ہے۔ تو جو وابستہ ہے وہاں سے اس پانی کو استعمال کرنے سے وہ پانی کیا نہیں ہوگا؟ خالی نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں؟ وہ باقی رہے گا۔ اسی طرح عزت کا مرکز جو ہے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آپ جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت کے مرکز ہیں، اور آپ سے جو بھی وابستہ ہے اس کی عزت ختم نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں؟ بادشاہوں کی عزت ایک زمانے میں تھی، آج ہے؟ کتنے خاندان بادشاہوں کے گزرے؟ ہاں کتنے گزرے نا، کتنے کی لودھی خاندان کیا کی نا، کئی خاندان آئے اور وہ کیا نام وقتیہ طور پر، اس کے بعد ان کی کوئی قدر نہیں رہی، عزت نہیں رہی، ختم ہو گئی۔ نہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت میں کوئی کمی آئی کیا؟ کیوں؟ آپ وابستہ ہیں
रसूल अल्लाह से। सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम में कोई कमी आई क्या इज्जत की? नहीं आई। क्यों? वाबस्ता हैं। सरकार सैयदुना गौसुस सखलैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इज्जत में कोई कमी आई क्या? नहीं, बल्कि उनकी औलाद, उनकी नस्लें चल रही हैं, जारी हैं, उनमें कोई कमी आई है क्या? क्यों? वाबस्ता है रसूल अल्लाह से। बात समझ में? सरकार सैयदना गरीब नवाज और उनकी आल औलाद इनमें कोई कमी आई क्या? नहीं। क्यों? वो वाबस्ता है रसूल अल्लाह से। तो मालूम हुआ जो रसूल अल्लाह से वाबस्ता हो गया वो इज्जत के मरकज से वाबस्ता हो गया। जो इज्जत के मरकज से वाबस्ता हो गया उसकी इज्जत कभी खत्म नहीं होती, वो जलील नहीं होता। बात समझ में? तो हुजूर से रिश्ता, हुजूर से वाबस्ता हो जाना, हुजूर को राजी करना, ये क्या है? हुजूर के लाए हुए अहकाम पर पाबंद हो जाना। अब हुजूर के लाए हुए अहकाम पर जो पाबंद हो जाता है उसी को मुत्तकी कहते हैं। बात समझ में? तो मुत्तकी कौन? हकीकत में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता रखने वाला, आपसे वाबस्ता हो जाने वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक। बात समझ में? तो ये आयत का शान नुज़ूल ये बता रहा है कि ये खानदान, माल, दौलत, बाबा, दादा, ये सब नहीं, बल्कि तुम्हारे में ईमान है। क्या तुम हुजूर से बराबर वाबस्ता हो? क्या तुम हुजूर के बताए हुए राह पर चल रहे हो? आप मुत्तकी हैं? बात समझ में? तो मालूम हुआ तक़वा इज्जत बख्शता है, जलील नहीं करता, बल्कि इज्जतों से मालामाल करता है। ईमान इज्जत बख्शता है, जलील नहीं करता। बात समझ में? ईमान और तक़वा जाहिर और बातिन है। ईमान का ताल्लुक बातिन से है तो तक़वा जाहिर, ज़ुहूर। बात समझ में? अब जितना तुम्हारा ईमान है उतना तुम्हारे आमाल होंगे। बात समझ में? अब जैसे तुम्हारे आमाल होंगे मालूम कर लिया जाएगा कि तुम कितने मुत्तकी हो। समझ में आई बात? तो तक़वा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता होना है, बल्कि खानदान लेकर बैठ जाना और ये कहना कि मेरी खानदान बहुत बड़ी है, तुम्हारी क्या है बिसात तुम्हारी खानदान की, मेरे खानदान में फुलां गुजरे हैं, फुलां गुजरे हैं, फुलां गुजरे हैं। ये बेकार की बहस है, वाहियात बातें हैं। बल्कि अल्लाह ताला इन बातों को हटाकर हकीकत की तरफ इस आयत के जरिए से लाता है और फरमाता है, हे ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही। तू क्या कर, ए मोमिन, तू अपने ईमान को बचा, अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ खा। और अल्लाह से कैसे डर? जैसा डरना है वैसे डर। और क्या कर, आखिर वक्त तक मुसलमान रहने की कोशिश कर। आज मुसलमान रहा, कल छोड़ दिया नहीं, आखिर वक्त तक मुसलमान रहने की कोशिश कर। असल चीज तो इज्जत देने वाली यही है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल इज्जतु लिल्लाहि वलिर रसूलिहि वलिल मुमिनीन।
یعنی عزت کا خالق کون ہے؟ خالق و مالک عزت کا اللہ تعالیٰ ہے. عزت ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، عزت ہے تو اللہ کی ہے، عزیز ہے تو اللہ ہے. پھر کون ہے؟ وَلِلرَّسُولِ، عزت کا مرکز ہے کون؟ محمد الرسول اللہ. پھر کون ہے؟ ان سے عزت لینے والا، ان سے وابستہ ہونے والا مومن. تو یہ تین لوگوں کو ہی عزت ہے. اب عزت اللہ کی ہے، عزت رسول کی ہے، عزت مومنین کی ہے. تو عزت چاہتے ہیں تم ایمان والے بن جاؤ. بات سمجھ میں؟ کیا بن جاؤ؟ ایمان والے بن جاؤ. عزت اگر آپ کو چاہیے تو آپ کیا بن جائیں؟ حضور کا دامن تھام لو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جاؤ، آپ سے محبت کرو. جب عزت حاصل ہوگی، متقی ہو جاؤ، جب کیا ملے گی؟ عزت حاصل ہوگی. تو تقوی جو ہے، تقوی کا لغوی معنی اور شرعی معنی. تقوی وقی اور وقایا. کا معنی ہے چیز کو ایذا اور ضرر سے محفوظ رکھنا. کسی چیز کو ایذا اور ضرر سے محفوظ رکھنا، یہ ہے تقوی کا لغوی معنی. روٹ ورڈ کے اعتبار سے اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو ایذا اور ضرر سے محفوظ رکھنا. یعنی کوئی بھی چیز ہو اسے تکلیف نہیں پہنچنا اور اسے نقصان نہیں پہنچنا، اس کی حفاظت کرنا. کسی بھی چیز، جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں انعامات سے نوازا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، جو بھی چیزیں تمہیں حاصل ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ نعمت ہے. اس نعمت کو کیا نہیں کرنا؟ ایذا سے اور نقصان سے اس کی حفاظت کرنا. بات سمجھ میں؟ اس کی حفاظت کرنا. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھا. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھا. اسی طرح اللہ کی نعمتوں کی حفاظت کرنا، کسی اللہ کی نعمت کو ایذا یا نقصان نہیں پہنچنے دینا، یہ ہے تقویٰ. بات سمجھ میں؟ نفس کو اس چیز سے محفوظ رکھنا جس سے اس کو ضرر کا خوف ہو. یعنی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھنا جس سے تمہیں اپنے آپ کو نقصان ہو، نقصان سے بچتے رہنا. اس عالم میں بھی بچنا، اس عالم میں بھی بچنا. بات سمجھ میں؟ اور شریعت میں تقویٰ کا معنی ہے نفس کو
گناہ کے کاموں سے محفوظ رکھنا، نفس کو گناہ کے کاموں سے کیا کرنا؟ محفوظ رکھنا۔ ممانعت کے ترک کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جس کام سے روکا ہے، منع فرمایا ہے، اس منع سے دور رہنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ تقوی حاصل ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس کا کمال یہ ہے کہ مباحات، مباح جائز بولتے ہیں، جائز بھی، اس سے بھی بچنا۔ بات سمجھ میں؟ ایک ہے حلال، ایک ہے حرام۔ حلال حرام یہ بالکل ظاہر ہے، پھر اس سے لگی ہوئی چیز ہے، اسے مباح بولتے، بالکل لگی ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ مباح، جائز۔ اس سے بھی بچنا، اس مباح سے بھی بچنا، مباحات سے بھی بچنا، یہ ہے تقوی۔ سمجھ میں؟ جیسا کہ حدیث میں ہے حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے، ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ کہ حلال ہے کہ نہیں کی، حرام ہے کہ نہیں کی۔ کچھ چیزیں حلال حرام ظاہر ہیں، کھلی ہیں، اب اسے تو آرام سے بچ جا سکتے ہیں۔ کچھ کیا ہیں؟ یہ حلال ہے کہ نہیں کی، یہ حرام ہے کہ نہیں کی، اسے بولتے مشتبہ، اور اسی کو مباح کے دائرے میں بول دیا جاتا، جائز، کیونکہ بالکل شریعت نے روکی نہیں ہے تو جائز۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا، حدیث میں کیا آیا ہے؟ اس مشتبہ چیزیں ہیں جن کا اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے، جن کا اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے۔ سو جس شخص نے مشتبہات کو ترک کر دیا، اس نے اپنے دین اور اپنے عزت کو محفوظ کر لیا۔ مشتبہات سے بھی جو بچ گیا، اس نے اپنے دین کو بھی اور اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیا۔ جو شخص مشتبہات میں واقع ہو گیا، وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو ممنوع چراگاہ کے گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے، یعنی منع کیا گیا ہے، یہ زمین پر جانا منع کیا گیا ہے، ریسٹرکشن کیا گیا ہے۔ اب اس کے قریب جو جانوروں کو چراتا ہے اس کی طرح ہے، مباحات پر بھی نظر رکھنے والا۔ کیوں؟ وہ اس خطرے میں ہے کہ اس کے جانور ممنوع چراگاہ میں منہ مار لیں گے، ڈرتے رہتا ہے، وہ دیکھتے رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ تو جو شخص مباحات کی طرف توجہ کر لیتا، وہ ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں حرام نہ ہو جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ حرام کے بالکل قریب دائرے میں رہتا ہے۔ تو ان ممنوعات سے بچنا یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ زمین پر اللہ کی ممنوع چراگاہ وہ کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے. یعنی زمین میں اللہ تعالیٰ نے جن جن کو حرام کر دیا وہ چیزیں کیا ہی ممنوع ہیں. اب اس کے قریب کون ہے؟ مکروہ تحریمی، اساعت، مکروہ تنزیہ، خلاف اولا. اب یہ سب کام کس کے قریب ہیں؟ قریب ہیں. کس کے قریب ہیں؟ حرام کے بالکل قریب ہیں. ان تمام چیزوں سے بھی بچنے والا کون ہے؟ متقی ہے. ان تمام چیزوں کا خیال رکھنے والا کون ہے؟ متقی ہے. قرآن پاک میں ہے فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے تقوی کیا اور نیکی اختیار کی ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو معلوم ہوا تقوی پر قائم رہنے والا، ہر حال میں اللہ تعالی اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر قائم رہنے والا، نظر رکھنے والا، نہ وہ کبھی خوف پائے گا اور نہ وہ کبھی غم پائے گا. یعنی اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ تو نقصان سے بچنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے ہر آن ہر لمحہ نقصان سے کیا کرتے رہیں گے؟ بچاتے. بات سمجھ میں؟ یہ ہے حق تقاتی. بات سمجھ میں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ضعف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے مخلوق کی ضعف کی وجہ سے ان پر رحمت نازل فرمائی، فرما کر یہ آیت نازل فرمایا. کیا فرمایا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. ایک اور جگہ فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. سو جہاں تک تم ہو سکے تم اللہ سے ڈرتے رہو. کیا کرو؟ جتنا تمہارے ہاتھ سے ہوتا ہے اتنا پہلے ڈرو اللہ سے. بات سمجھ میں؟ تمام احکام پر عمل کرنا اور تمام گناہوں سے بچنا استطاعت کے مطابق ہے. گناہ سے بچنا اور نیک اعمال کرنا یہ اصل میں استطاعت ہی ہے. ہمارے دائرے میں ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، ہمارے لائق ہے. جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں سے بچنا اور جتنے بھی نیکیاں ہیں وہ نیکیاں کرنا یہ ہماری استطاعت سے باہر نہیں ہے، یہ ہمارے استطاعت کے دائرے میں ہے. تو اس سے معلوم ہوا ہر گناہ سے بچنا. بات سمجھ میں؟ کیونکہ اللہ تعالی کسی شخص کو استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالتا. جو بھی احکام شریعت مطہرہ میں آئے ہیں وہ استطاعت کے لائق ہی ہیں. بات سمجھ میں؟ اب کچھ چیزیں ہیں جیسا کہ کسی شخص کا پیر
ہوا ہو اور وہ وضو میں پیر نہ دھو سکا. بات سمجھ میں آتی؟ کسی کا پیر کٹا ہوا ہو اور وہ وضو میں وہ پیر دھو نہ سکتا ہو تو وہ گناہگار نہیں، وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ تقوی سے باہر نہیں ہوا. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح قرب قیامت ایک ایسا ماحول آ جائے گا زکوٰۃ لینے والے ہی نہیں رہیں گے. تلاش کریں گے کوئی غریب فقیر ملے گا ہی نہیں، تو آپ کس کو زکوٰۃ دیں گے؟ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں تو زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ تو ایسے مواقع آ گئے، ایسے موقع میں زکوٰۃ نہیں نکال سکتے. تو جو شخص ایسے موقع لینے والا نہیں ہے تو کیا نکالے گا؟ تو وہ گناہگار نہیں ہے. بات سمجھ میں آتی؟ اور وہ شخص جو دائمی مرض میں مبتلا ہے، جیسے کہ ڈائبٹیز، شوگر پیشنٹ ہے، اب وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا ہے، تو وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے. وجہ کیا؟ ڈائبٹیز کی وجہ سے. اس مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، وہ دائمی مرض ہے، تو اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. وہ نہ رکھتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وہ گناہگار نہیں ہے. اسی طرح حلال دوائیں نہ ملنے کی وجہ سے جو شخص حرام دواؤں سے علاج کرے وہ بھی گناہگار نہیں ہے. کوئی ایسی بیماری ہو، اس بیماری کے لیے حلال دوا کچھ ملتی ہی نہ ہو اور حرام دواؤں کی وجہ سے وہ مرض چلا جاتا ہو، موقع میں حرام دواؤں سے علاج کروا لیتا ہے تو وہ شخص بھی گناہگار نہیں. اسی طرح ضرورت کی بنا پر ضبط ولادت کرنا، یعنی برتھ کنٹرول کرنا، ضرورت کے لحاظ سے، کچھ بیماری کی وجہ سے، کچھ کمزوری کی وجہ سے، یہاں تک کہ اگر وہ جنے تو مر جائے، ایسے سچویشن میں برتھ کنٹرول کر رہا ہے. اور اسقاط حمل کرانا یعنی حمل کو ضائع کرانا. کچھ ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے موت لاحق ہو تو ایسے میں حمل رکا ہے، اس حمل کو ضائع کرانا یا نس بندی کرانا، ان میں سے کوئی چیز بھی گناہ نہیں اور نہ تقوی کے خلاف ہے. بات سمجھ میں؟ کیونکہ انسان اللہ سے ڈرنے اور احکام شریعہ پر عمل کرنے کا حسب استطاعت ہی مکلف ہے. تمہارے طاقت کے لحاظ سے ہی مکلف ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز چھوڑ دینا، بے طاقت رکھتے ہوئے روزہ چھوڑ دینا، اس کا یہ مطلب نہیں. ویسے حالات پیدا ہو جائیں، ویسے حالات پیدا ہو جائیں، ویسے حالات پر چلے جائیں
یعنی کسی کا پیر کٹ گیا ہے، اب وہ وضو کے وقت پر اس پانی سے دھو نہیں سکتا ہے، ایسے ایسے مواقع پیدا ہو گئے ہیں، اب وہ اس احکام سے دور ہو رہا ہے۔ تو ایسے دور ہونے والے کو یہ کہہ دینا نہیں کہ یہ متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے۔ موت آئی تو مر جانا بھائی، مگر روزہ نہیں چھوڑنا۔ موت آئی تو مر جانا بھائی، مگر وہ کام نہیں چھوڑنا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ظالم نہیں ہے۔ تو متقی بننے کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارے استطاعت کے لائق ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس پر عمل کر کر اللہ اور اس کے رسول سے نسبت رکھ لیں گے تو آپ متقی ہو گئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو میں آج اس کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، اور انشاءاللہ کل اسی کے بارے میں احادیثوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بات سمجھ میں آج قرآن پاک کے مسائل پیش کیا، کل میں انشاءاللہ احادیثوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ کوشش کروں گا کہ تقوی ہر اعتبار سے سمجھ جائیں، کیونکہ متقی ہونا، پرہیزگار ہونا بہت ضروری ہے۔ بات سمجھ میں بہت ضروری ہے پرہیزگار ہونا۔ ہر وقت ایک ہی طریقے سے انسان رہنا نہیں، اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے، اپنے اپنے حالتوں کے لحاظ سے اللہ کے احکام کی پابندی کرنے پر آگے رہنا، اللہ اور اس کے رسول سے کبھی دور نہیں ہٹنا، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جائے گا، اس کے احکام سے وہ دور ہو جائے گا اور اسے اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ڈرے گا، تو یاد رکھو وہ بے عزت ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں، وہ بے عزت ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ خوف ہے کہ وہ مومن پر نہیں مرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخر وقت تک مسلمان رہنے کی کوشش کرو، یعنی مسلمان مرو کا جو حکم فرما رہا ہے، جو بات بتا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جائیں گے، اس کے احکامات سے دور ہو جائیں گے، اور تقوی یہ ہمارا کام نہیں ہے بھائی، یہ تو بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے، ایسا بول کر تقوی سے دور ہو جائیں گے، یعنی احکامات سے دور ہو جائیں گے، ممنوعات کر گزریں گے، تو یاد رکھو خوف ہے کہ کہیں مرتے وقت ایمان نہ چھن جائے۔ بات سمجھ میں؟ تقوی ویسی کچھ تکلیف دہ چیز نہیں ہے، مشکل امر نہیں ہے، بلکہ تقوی آسان ہے۔ اللہ کا احکام تمہارے استطاعت ہی کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا، کرنے والا بھی نہیں، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور رحمت للعالمین کا خدا ہے۔ تو دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں جو مرحلے سے گزر رہے ہیں، کرونا وائرس کے مرحلے سے جو گزر رہے ہیں، اس وبا سے، اس مصیبت سے ہم تمام کی حفاظت فرما، اور دشمنوں کے گھیراؤ میں ہیں، اے اللہ ہمیں مسلمان دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں راحتی عطا فرما، اے اللہ ہمیں دین و دنیا میں معزز و محترم فرما، تیرے سوا کسی غیر کا محتاج نہ بنا،
بحرمت سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ